अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 13 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो जनेवा में जा रहा है जी मुआहिदा, इस्लामाबाद अकॉर्ड उसका नाम है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसकी तस्दीक की। प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल ये जनेवा जा रहे हैं, कब ये बताएंगे। ट्रंप की जानिब से जेडी वैंस जा रहे हैं, लेकिन ईरान क्या कह रहा है। और यूएई ने 10 अरब डॉलर फ्रीज जो थे वो निकाल दिए, ईरान को देने के लिए रजामंदी का इजहार किया, लेकिन इनकार के साथ, तरदीद के साथ उनकी वजारत खारजा करे नहीं, हमने पैसे जारी नहीं किए। ईरान कह रहा नहीं यार, हले कुछ नहीं हुआ है, सब्र करो। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट सामने आता है जिन्होंने कहा जी मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये मामला हो चुका। इसहाक डार क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ी बारीक वारदात है। इस बीच में अगर मगर और स्पॉयलर्स कैसे इन एक्शन हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन ये आपसे अर्ज कर सकते हैं कि हमने अपने व्लॉग्स में कुछ 3-4 दिन पहले कहा था कि अब अगर कुगी दस्तखत हुए तो वो इस्लामाबाद की बजाय जनेवा होंगे और मुआहिदे का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, जो खुद अब्बास इराक्ची साहब अपने ट्वीट में लिख चुके। उनके ट्वीट को ट्रंप ने भी रीशेयर किया ट्रू सोशल के ऊपर। बहुत अहम डेवलपमेंट है ये पूरी दुनिया के लिए। दूसरा, मैंने इस व्लॉग में अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहन भाई अजीज़ व अकारिब उनको सलाम पेश करना है। जॉइंट एक्शन कमेटी से इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तफाक भी हो सकता है। उनके रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी को सलाम पेश करना है एक वजह से। हम अपने व्लॉग में जब ये अर्ज़ कर रहे थे कि तारीख़ से वाकफ़ियत नहीं है, सियासत से वाकफ़ियत नहीं है, मुतालिबात का इल्म नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो भी दुरुस्त नहीं है, तो देखने वाले बहुत ही गालियाँ दे रहे थे। मैंने सलाम इसलिए पेश करना है कि इन्होंने वो बात की जो हम कर रहे हैं। क्या कि अंदर और बाहर से अनगिनत गिद्ध उमड़ आए हैं नोचने के लिए उनकी तहरीक को और हम सबको। तो उन्होंने इन सब की खूब बैंड बजाई। एक बयान जो ऑन एयर उनका मौजूद है, वो उसकी स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा भी। उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। हमारा मसला ना फ़ौज से है ना पाकिस्तान से है, मसला बुनियादी हुकूक का है। और ये भी इदराक किया कि इस तहरीक, इस जदोजहद में मुतालबा बुनियादी मामलात का है, लेकिन गिद्ध आन पहुँचे हैं नोचने के लिए, सियासी मकासद के लिए। ये गिद्ध हुकूमत के हामी भी हैं, ये गिद्ध हुकूमत के मुखालिफिन भी हैं। तमाम फ़रीक़ैन इसमें मुलव्वस हैं। इस पर बाद में बात होती है। लेकिन इन दोनों मामला पे बात करने के लिए मैं सुबह सवेरे एक ऐसी ख़बर से आगाज़ कर रहा हूँ अपने व्लॉग का, जिसके ऊपर गौर करते करते मैं अल्लाह दी कसम थक गया। वजह, हिसाब जिसे हम कहते हैं, मैथ्स, वो मेरा बड़ा कमज़ोर है। मैथमेटिक्स कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन की गलती हो उसकी माफ़ी, सिफरे गिनना बचपन से नहीं आता। तो इलान मस्क का नाम आपने सुना होगा। ये दुनिया का पहले भी अमीर तरीन शख्स था 2025 के अक्टूबर तक भी। अब ये साहब इंसानी तारीख़ के पहले इंसान बन गए हैं जिनके पास दौलत का शुमार ऐसा है जो पहले तारीख़ में कभी था ही नहीं। ट्रिलियनियर बन गए हैं। अब पता नहीं, बिलियनियर का मुझे तो पता है, मिलियनियर का भी पता है, लेकिन ये ट्रिलियनियर क्या होता है कख नहीं पता। ये कौन है, कैसे अमीर बने, ट्रंप के चहीते कैसे बने, मरीख पर इंसानों को बसाने का ख्वाब देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बहुत बड़े दाई हैं, एक्स जैसे हम ट्विटर कहते हैं उसके करता धरता हैं, अजीब व गरीब धंधे करते हैं। 54 साल गालिबन उम्र बनती है, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, कनाडा गए, फिर अमेरिका। ख़बर का आगाज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इनकी दौलत है कितनी, और पाकिस्तान का बजट कितना है पूरे साल का, भारत का कितना है, और दुनिया की अक्सर ममालिक जो हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 80% ममालिक, उनकी जो सालाना बजट होती है, इकॉनमी है, वो इनकी दौलत से कम है। अगर ये साहब, जो अब इनकी दौलत बनी है, कल रात तक जो ख़बर आई, अगर ये साहब चाहें कि ये 100 साल ज़िंदगी गुजारें और हर घंटे में $1 मिलियन खर्च करें, पानी की तरह पैसा बहाएं, तो यार रकम नहीं है पाया इनके मुखनी नहीं है। अब मुझे चूँकि हिसाब में बहुत ही पैथेटिक है मेरा हिसाब, तो मैंने ज़ैदी साहब से मदद ली, उन्होंने इसकी तस्हीह कर रखी है। यानी आप ये समझें कि 1 खरब में 100 अरब होते हैं। 100 अरब बने तो 1 खरब बनता है। 1 ट्रिलियन में फिर कितने होंगे? 1000 अरब। गोया 1 ट्रिलियन हुआ 10 खरब का, और 10 खरब डॉलर से जायद की दौलत हो चुकी है। इंसानी तारीख का ये पहला शख्स बन चुका है जिसकी दौलत 10 खरब डॉलर से जायद हो चुकी है। 10 खरब रुपए भी नहीं, 10 खरब डॉलर।
اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ 10 کھرب ڈالر ایلان مسک کی دولت ہو چکی تو یہ پاکستانی روپوں میں کتنی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کتنی ہوگی؟ آپ اگر پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے۔ 10 کھرب ڈالر سے مراد یہ ہے کہ 2800 کھرب پاکستانی روپے، 2800 کھرب۔ پاکستان کا سالانہ بجٹ جو پچھلے برس تھا وہ کو بنتا ہے 17,573 ارب روپے، اور جو سالانہ بجٹ اگر آپ کریں ڈالرز میں تو وہ بنتا ہے 62 ارب ڈالر۔ یہ کتنے رکھتے ہیں؟ 10 کھرب ڈالر۔ بھارت کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ بنتا ہے 640 بلین ڈالر۔ یہ کتنے رکھتے ہیں؟ 10 کھرب ڈالر سے زائد۔ گوگل اور امیزون جو بڑی ٹاپ ناچ کمپنی ہیں، ان دونوں کی پوری مالیت بھی منا لیں تو وہ بنتی ہے 1.9 ٹریلین، تو وہ بھی اس سے کم ہے۔ یہ 50 جو دنیا کے قیمتی ترین سپورٹس کی ٹیمیں ہیں، امریکی بیس بال سے لے کے فٹ بال سے لے کے کرکٹ کی ٹیموں سے لے کے، وہ اگر مجموعہ بھی اکٹھا کر لیں تو اس کی دولت کا 1/3 بنتا ہے۔ صاحب جو ہیں یہ ٹیک انٹرپرنور ہیں، الیکٹرک کارز کے ماہر ہیں، اسپیس ایکس کے بانی ہیں۔ 28 جون 1971 کو جنم ہوا، پریٹوریا ساؤتھ افریقہ کا ایک علاقہ۔ کرکٹ میچ بھی یہاں کبھی کھیلے جاتے تھے۔ پھر یہ کینیڈا گئے اور امریکہ۔ باپ ان کا انجینئر تھا، والدہ جو ہیں وہ ماڈل تھیں اور ساتھ غذائی ماہر نیوٹریشنسٹ بھی تھیں۔ مریخ پر انسان آباد کرنے کا خیال رکھتے ہیں، اور 2025 میں فوربس نے ان کی مالیت بتائی تھی کوئی 497 ارب ڈالر۔ اب یہ ہو چکے ہیں ٹریلینئر، کھرب پتی ڈالرز میں۔ اور انہوں نے جو اس کے اسپیس ایکس کے جو شیئرز جب آئے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں تو 75 ارب ڈالر کے تھے۔ ان کا جب اجرا ہوا تو یہ صاحب بیچ میں آئے تو ان کی مالیت، یہ ساری دولت جو ہے پیپر پہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بینکوں میں یا تجوری میں رکھی ہوئی ہے۔ دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ سی این این نے اسٹوری چھاپی بڑی شاندار۔ وہ ایلان مسک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی بیکیم ورلڈز فرسٹ ٹریلینئر۔ ہاؤ مچ انہوں نے بھی گنتی کرنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی خبر پوری دنیا میں یہ کہ اس کی گنتی کیسے ہوگی، آپ سمجھیں کیسے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ نے اتنی بڑی رقم کسی ایک شخص کے پاس سے پہلے نہیں دیکھی۔ ورلڈز ریچسٹ مین ایور بن چکے ہیں۔ 279 بلین کا سٹاک ان کے پاس تھا۔ ٹیسلا کے بہاف پہ 982 بلین انہوں نے ہاف آف دی اسپیس ایکس کے جو شیئر جب خریدے تو اس سے بنے، جو اس کے شیئر جب جمعے کو فروخت کے لیے پیش ہوئے تو وہ 2 ٹریلین کے تھے۔ 2 کمپنیوں سے مجموعی طور پر یہ 1.26 ٹریلین تک جا پہنچے ہیں۔ ایک زندگی اگر ہو انسان کے پاس 100 برس سے زائد کی تو ختم نہیں ہو سکتے۔ میں اس سے زیادہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ صرف 20 ممالک ایسے ہیں جن کی اکانومی 1 ٹریلین سے زائد ہے پوری دنیا میں۔ باقی ممالک جو 230 کے قریب بنتے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کی اکانومی اس سے کم ہے۔ دنیا کی اکثریت اس دولت سے غریب ہے۔ تائیوان 977 بلین کی اکانومی ہے، آئرلینڈ 779 کی، سویڈن 760 کی، سنگاپور بڑا جدید ملک 760 ارب ڈالر کی مالیت کی وہ اکانومی ہے۔ کوئی میچ ہی نہیں بنتا کسی صورت بھی۔ ہم آئی ایم ایف سے پتہ کتنا لیتے ہیں سالانہ ادھار قرض کی میں پیتے ہیں؟ 1 ارب 1.5 ارب ڈالر۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر گھنٹہ 1 ملین ڈالر بھی خرچ کرے، خرچ نہیں ہوتی، رقم ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ پہ آ جاتے ہیں جناب۔ امریکہ کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے جس میں انہوں نے 9:13 پہ معاہدے کی تصدیق کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آن گوئنگ جو انٹینس میڈیشن تھی، ایفرٹس تھی سفارتکاری کی پاکستان کی جانب سے، اس میں ہم باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ مس انفارمیشن آ رہی ہے اور کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کو سپائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان ساری آوازوں اور شور شرابے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے کہا کہ وی کین کنفرم دیٹ اے فائنل agreed upon text of the peace deal has been reached۔ اس ٹیکسٹ پہ، اس مسودے پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے اور پاکستان اب کلوزلی کام کر رہا ہے دونوں فریقین کے ساتھ ٹو فائنلائز دی نیکسٹ اسٹیج۔ یہ انہوں نے تصدیق کر دی۔ اب یہ جا رہے ہیں، میرا خیال ہے فیلڈ مارشل بھی ساتھ ہوں گے جنیوا۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے العربیہ انگلش نے کہا کہ وہ جا رہے ہیں۔ میری اطلاع ابھی تک ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ جو جے ڈی وینس اور دیگر لوگ ہیں ان کی ابتدائی ٹیمیں جنیوا پہنچ چکی ہیں۔ ایران نے بھی تصدیق کرنا باقی ہے، اس کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ اب جو یو اے کا معاملہ تھا 10 ارب ڈالر، رائٹرز نے بھی خبر دی، دیگر اداروں نے بھی کہ یہ ریلیز کر رہا ہے جو مجمد فنڈز تھے۔ پھر اچانک میں نے رات کے دیکھا کہ یو اے کی وزارت خارجہ نے کہا کہ خبریں غلط ہیں، ہم تو روپیہ نہیں دے رہے۔ یاز شیخ نے کہا کہ بالکل نہیں دے رہے، یاز شیخ اسرائیل سے محبت کرتے ہیں، انڈیا سے محبت کرتے ہیں۔
لیکن یاز شیخ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ خود انہوں نے قطر کی مدد سے $3 ارب جاری کیے، اس کی ڈینائل نہیں آ رہا، اس کا ڈینائل آ رہا ہے کہ ہم 10 ارب جاری کریں گے۔ ایران کی جو مجمد فنڈ ہے وہ $24 ارب سے زائد ہیں، قطر میں ہیں، یو اے میں ہیں، جرمنی میں ہیں، جاپان میں اور دیگر جگہوں پہ جو تیل کی خرید و فروخت کی اس کی بس جو رقم بنتی تھی وہ مجمد کر دی امریکی پابندیوں کے بعد۔ اب اطلاع یہ ہے کہ یو اے اس میں فنکاری لگا رہے ہیں۔ عراقچی صاحب کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز جو ہے اس کا مستقبل اب ماضی جیسا نہیں ہوگا، جلد عمان اور ایران اس بارے میں طے کر لیں گے کہ حساب تب ہے کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایران کے جو فارن منسٹر نے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ 14 پوائنٹس کا MOU ہے جو فائنل سٹیج پہ آن پہنچا۔ ایرانین میڈیا عباس عراقچی اور دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ تو ہو رہا ہے، کیونکہ عراقچی صاحب نے خود ایک ٹویٹ میں کہا تھا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہیز نیور بین کلوزر پینڈنگ اٹس فائنلائزیشن دا میڈیا شوڈ ریفرین فرام اینٹرنگ اسپیکولیشن، اور وہ کہتے ہیں کہ ان لائن ود آر ریسپانسبل اینڈ ٹرانسپیرنٹ اپروچ آل ڈیٹیلز ول بی شیئرڈ ود دی پبلک ان ڈیو کورس۔ ایک تصدیق انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ کی کہ اس کا نام ہے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ کل کے ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ابتدائی معاہدہ ہوگا، اس کے بعد 60 دن کی سیز فائر ہوگی جس میں اصل مدعا ہوگا یورینیم کی افزودگی والے معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ آبنہ ہرمز بھی کھل جائے گی، ٹریڈ کے اوپر پابندی بھی ہٹ جائے گی، فنڈز کی بحالی بھی ہو جائے گی، نیول بلاکیڈ بھی امریکہ ختم کر دے گا۔ اصل مسئلہ وہ ہوگا جس کے اوپر 60 دن میں بات چیت ہونی ہے۔ تو عراقچی صاحب نے جب یہ لکھ دیا کہ دا اسلام آباد میمورنڈم، تو اس کے اوپر ٹرمپ نے ٹرو سوشل پہ اس کو ایز اٹ از شیئر بھی کیا، اور اس کو پھر براک ریورڈ سے جب اس نے گفتگو کی، جس نے کہا میں نے ٹیلی فون پہ ٹرمپ سے بات کی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے جو ان کا ٹویٹ ہے، واقعی پازیٹیو ہے کیونکہ اس میں میمورنڈم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ براک ریورڈ نے یہ بھی کہا کہ میری جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی اس میں اس نے کہا کہ یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے، اور امریکہ تو اس حوالے سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایک پریگمیٹک اپروچ لے کے چیزوں کو کسی اور طرف سے دیکھ رہا ہے۔ اگر مگر چونکہ چنانچہ فارس نیوز کیا کہہ رہا ہے، رات گئے کچھ چیزوں پر پھر دھماکوں کی آوازیں آئیں، یہ معمول کی کارروائی ہے، کیونکہ اس ہفتے کے بیچ جو ایک دوسرے پہ حملے بھی ہوئے، آپ دیکھیں وہ لمیٹڈ دائرہ کار کے معاملات تھے، مذاکرات کا عمل کسی نے بھی ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا، گو کہ ٹرمپ کہتا رہا کہ میں تاریخ کی بدترین بمباری کروں گا، جزیرے خرگ پہ قبضہ کر لوں گا، ایران کہتا رہا کہ آپ نے ہمیں آزما لیا، اب دیکھیں ہم نئے اہداف طے کریں گے۔ پھر میرے دوست کئی ایسے ہیں جو مجھے یہاں کہتے رہے کہ جی آپ تو کہتے تھے ڈیل ہو گئی، کبھی آپ کہتے تھے پوری جنگ ہوگی۔ بھائی صاحب یہ دونوں ممالک جو بیانات دیتے ہیں اسی کی روشنی میں تجزیہ ہوگا نا۔ اب میں ٹرمپ تو نہیں جو بٹن دبانے والا ہے، مجھے پتا ہو کب بٹن دبائے گا، کب دستخط کرے گا۔ ہم تو واقعاتی طور پر جو چیزیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ایک اعتراض اور بڑا اس جنگ کے دوران ہوا اس خاکسار کے اوپر کہ جناب مجھے کہا گیا جامی آپ ایک خاص مکتبہ فکر، خاص ملک کی زیادہ نمائندگی کرتے ہیں، دوست عرب ممالک کے اوپر بات نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں میں نے سعودی عرب کے بارے میں کب تنقید کی، قطر کے بارے میں کب تنقید کی؟ ہاں یو اے کے اوپر میں نے تنقید کی، وجہ آپ کے سامنے ہے، کھلی وجہ ہے، پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے مسئلہ کی وجہ سے، خود آپ کی قومی اسمبلی میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اور یو اے نے جو اڈے دیے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوئے، سب سے زیادہ ایران نے حملے بھی یو اے کے اوپر کیے۔ تو بھائی صاحب یو اے اگر اپنا قبلہ بھارت میں، دلی میں اور تل ابیب میں رکھے گا اور چاہے گا کہ عرب ایران جنگ ہو جائے، اور پاکستان چاہے کہ عرب ایران جنگ نہ ہو، ظاہر سی بات ہے میں پاکستان کی اس اپروچ کی حمایت کروں گا۔ میں صرف یو اے کے شیوخ کو اس وجہ سے سلام پیش کرنے سے رہا کہ جناب آپ کے ذکر اسرائیل کی پارلیمان میں مودی کرے کہ یہ ہمارا اسٹریٹجک الائے ہے، اور میں کہوں پھر بھی یا شیخ بسم اللہ۔ یو اے کے شیوخ کی یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ ایران کو اوپر تب تک حملے کریں جب تک ایران کی بس نہ ہو جائے، یاد نہیں ہے آپ کو؟ تو خیر مسلک کی نمائندگی میرے نظریے میں ہے ہی نہیں، کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات وہ ہے جو سامنے کی ہے، حق کی ہے، اور جو قربانی ایرانی عوام نے دی اور عرب ایران جنگ کو نہ ہونے دیا پاکستان نے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جانے سے پہلے ایک اہم بات شروع میں نے کہا تھا، عمر نذیر کشمیری صاحب نے ایک جگہ پہ وہاں پہ، ابھی میں ٹویٹ بھی دکھاتا ہوں، شبیر ڈار صاحب نے وہ ویڈیو بھی پوسٹ کر رکھی ہے ایکس کے اوپر، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اس نے نشر نہیں کرا کہ وہ کاپی رائٹ نہ آ جائیں کہ پتہ نہیں کس چینل کی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بھی نشر ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم ریاست پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، آن ریکارڈ پڑا ہوا اسٹیٹمنٹ، ہم پاکستانی اداروں کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہمارا جھگڑا پاکستانی فوج کے ساتھ بھی نہیں ہے، پاکستان اور پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف طاقت کے استعمال سے ہمارا مشترکہ اور ازلی دشمن بھارت فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستانی عوام ہمارا ساتھ دیں، ہماری تحریک صرف بنیادی حقوق کی ہے، مخصوص حلقہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، یہی نہیں
बल्कि एक और मौके पर उन्होंने जो हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में क्रैश किया, उसमें जो शहीद हुए हमारे फ़ौजी जवान अफसरान, उनको शहीद कहा। वो जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, एक वीडियो जिसमें माएँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि माँओं के बच्चे शहीद हो गए। अहलियान कश्मीर जो हैं, ये मेरा दावा है, ये पूरे पाकिस्तान और भारत की निस्बत सबसे ज़्यादा सियासी शऊर रखते हैं। वजह, ये जन्म ही तस्फिये से हुए हैं। रियासत काट दी गई, भारत ने कब्ज़ा कर लिया, 47 की जंग भुगती, 65 की, 71 की, 80 की दिहाई और बाद में मुसलसल इसका हिस्सा रहे। तो ये जब जन्म लेते हैं हम मुहाजिरीन जम्मू, मुहाजिरीन कश्मीर, तो ये बचपन से अपने घरों से सियासत, तस्फिया, यूएन, प्लेबिसाइट, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, भारत पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, ये सुनते हुए बड़े होते हैं। इनका जो सियासी शऊर है वो बाकियों से बेहतर है। ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब से लाख इख्तलाफ हो, जॉइंट एक्शन कमेटी से लाख इख्तलाफ हो, उन पर पर्चे कर लें, कलदम कर लें, इस स्टेटमेंट पे इन्हें सलाम पेश करें। वजह यह है कि 5-6 दिनों से मैं अर्ज़ कर रहा था और मुझे गालियां दे रहे थे लोग, रज के गालियां दे रहे थे। अर्ज़ कर रहा था कि इस तहरीक, इस एहतजाज को बाहर और अंदर से कई गिद्ध हैं जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वीलॉग देख लें, और वो गिद्ध सियासी भी थे, गैर सियासी भी थे। वो गिद्ध हुकूमत के हामी भी थे, वो गिद्ध पीटीआई के हामी भी थे। इन दोनों गिद्धों का ताल्लुक ना कश्मीर से था, ना जम्मू की नशिस्तों से था, ना कश्मीरियों के हकूक से था, ना इनके मुतालिबात से था। इन गिद्धों ने ये नहीं आपको बताना कि ये सीटी स्कैन भी मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि इस्लामाबाद जाना पड़ता है कोई अहम इलाज करवाने के लिए। ये गिद्ध ये नहीं बताएंगे, ये गिद्ध नोचेंगे, इस तहरीक को हाईजैक करेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट जो आनी है इनकी काबिल तहसीन है। अल्लाह करे कि ये क्रैक डाउन की बजाय बातचीत से मसला हल हो। सीटें हैं मुहाजिरीन की, इस पर मसला है, कम कर लें, कोई और तरीका ढूंढ लें। 4 हल थे, बार बार बयान कर चुका हूँ। मुझे खुशी है कि ये बात यहाँ तक आई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।